أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وقال الله تعالى في مقام آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اس بات پر تمام انسان متفق ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، کسی بھی برادری سے ان کا تعلق ہو، سب اس پر متفق ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیار دیا، عقل دی کہ انسان اپنے اختیار اور عقل کو استعمال کر کے پھر استعمال کرے، اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دو راستے رکھے، ایک راستہ اپنی فرمانبرداری والا اور ایک راستہ اپنی نافرمانی والا، کہ انسان کا پھر یہ امتحان رکھا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی عقل اور سمجھ کو استعمال کر کے، اپنے ارادے کو استعمال کر کے اللہ سے اپنا تعلق بناتا ہے اور اللہ کی فرمانبرداری والا راستہ اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے ساتھ اس کا اکرام فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ خواہ مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، اور جو انہوں نے عمل کیے ان کا بہترین بدلہ آگے ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا۔ اور اگر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کو اپنا معمول بنا لے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بگاڑ لے، تو دنیا میں کیے کا بدلہ تو اصل میں دینے کی جگہ آخرت ہی ہے۔ دنیا تو دار العمل ہے، لیکن ایک جو نقد چیز انسان کو ملتی ہے وہ دل کا سکون انسان سے چھن جاتا ہے۔ ساری دنیا کی دولت اس کو حاصل ہو سکتی ہے، ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس آ سکتی ہیں، لیکن اگر اللہ کی منشا کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، اللہ سے اس کا تعلق ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو سکون میسر نہیں آ سکتا۔ آج ساری دنیا اسی لیے پریشان ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اپنا ایک مقصد ذہن میں بٹھا لیا کہ یہ مقصد مجھے حاصل ہوگا تو تب مجھے سکون ملے گا۔ کسی نے یہ سوچ لیا کہ زیادہ مال و دولت جمع کر لوں گا تو سکون ملے گا، کسی نے زیادہ زمین اکٹھی کرنے کے متعلق سوچ لیا تو تب مجھے سکون ملے گا، کسی نے اپنے بڑے عہدہ کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، اس مقام تک پہنچنا ہے، تب مجھے سکون ملے گا۔ تو دن رات اسی کے حصول میں سرگرداں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، پھر وہ حاصل بھی ہو جاتا ہے لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ جس چیز میں سکون تھا اس کی جانب توجہ نہیں ہے۔
غالباً مولانا روم نے ہی اس بات کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک بوڑھا آدمی دن کے وقت باہر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا. کوئی نوجوان اس سے ملا, کہنے لگے بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگا میرا ہیرا گم ہو گیا, اس کو تلاش کر رہا ہوں. تو وہ نوجوان بھی اس کے ساتھ مل گیا تلاش کرنے. آدھ پون گھنٹہ کو وقت لگا. پھر نوجوان اس سے پوچھنے لگا بڑے میاں وہ ہیرا گرا کہاں تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ گھر کے اندر گرا تھا. وہ کہنے لگا پھر تلاش تم باہر کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا گھر کے اندر اندھیرا تھا, باہر روشنی تھی, میں نے چاہا یہاں تلاش کر لوں. تو جیسے وہ نوجوان اس بڑے میاں کو یہی کہے گا کہ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے, کہ جو چیز جہاں گری ہے اندر جب چیز ہے تو اس کو تلاش اندر کرو گے تو ملے گی, اب باہر تلاش کرنے سے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے سکون اندر کی چیز ہے, اس کو باہر کی چیزوں سے سکون نہیں آ سکتا. اس کا تعلق جب تک بنانے والے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا, دل کا تعلق, تو اس وقت تک اس کو سکون نہیں آ سکتا. اب ہمارا حال یہی ہے کہ ہم اس سکون کی تلاش میں باہر کی چیزوں کو اکٹھا کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کسی کے دل میں یہ کہ ایک گاڑی ہے تو دو ہو جائیں, کسی کے دل میں ایک کوٹھی ہے تو دو ہو جائیں, اچھا گھر ہو جائے, اچھا عہدہ مل جائے, اچھا مال آ جائے, تب سکون ملے گا. لیکن وہ دن بدن اندر کی آگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب اگر سکون ان چیزوں میں ہوتا, اسباب تعیش میں سکون ہوتا, تو مغربی دنیا جو اس وقت ترقی یافتہ ہے, یعنی ہم ان سے کہتے ہیں ایک صدی پیچھے ہیں, تو وہاں خودکشیاں نہ ہوتی. سب سے زیادہ خودکشیاں وہیں ہو رہی ہیں, اور وہاں نشاور چیزوں کا استعمال نہ ہوتا. وہ نشاور چیزوں کا استعمال اسی لیے کر رہے ہیں سکون کے لیے. تو سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں سکون ہے. جب تک اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں بنے گا تو اس وقت تک جو ہے سکون نہیں ملے گا. آج ہمیں اپنے مال بڑھانے کی فکر تو ہے, اپنا کاروبار بڑھانے کی فکر ہے, لیکن ہم میں سے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کی فکر نہیں ہے. یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھے. اب اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا کن چیزوں سے ہے؟ سب سے پہلی چیز تو وہ اللہ کے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی سے ہے. جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنا وہ بھی فرض. اب اللہ تعالیٰ نے سود سے روکا ہے, اب اگر میں سود سے نہیں رکوں گا, سودی معاملہ کروں گا, تو کسی صورت مجھے سکون نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں وجود دیا ہے, اس وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے وہ اس کے کچھ تقاضے دیے ہیں, کچھ جو نعمتیں دی ہیں ان کے کچھ حقوق لگائے ہیں ذمے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ یہ مختصر جو زندگی ہے, جس کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے, کہیں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دھوکے کا سامان ہے. یا اور جن چیزوں میں جس زیب و زینت پر ہم فریفتہ ہیں, یہ بڑا مختصر سا وقت ہے. یعنی کوئی پتہ نہیں کس وقت جو ہے ہمارا سفر شروع ہو جائے. اب جیسے ایک آدمی سعودی عرب جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, یا اب جانے کی جو تاریخ ہوتی ہے 2-4 دن رہتے ہیں تو بندہ تیاری شروع کر دیتا ہے. اب دن تھوڑے رہ گئے, ساری توجہ جو ہے اسی تیاری کی طرف ہوتی ہے. کوئی آئے بھی ملنے کے لیے, یار ٹائم بہت تھوڑا ہے, جہاز کا ٹائم ہونے والا, میں نے تیاری کرنی ہے, جانا ہے. تو چونکہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت فلائٹ ہے, تو اس سے 2-4 دن پہلے بلکہ ہفتہ پہلے اپنی تیاری مکمل کر کے انسان بیٹھ جاتا ہے. اور جس سفر میں ہم اس وقت ہم میں سے ہر شخص چل رہا ہے, اور ہر آنے والا دن ہماری زندگی میں سے ایک دن ہمیں کم کر کے موت کے قریب لے جا رہا ہے, تو اس کے متعلق فکر کہ وہاں جو سامان ساتھ جانا ہے تو اس کو ہم نے کتنا اکٹھا کیا. یعنی جہاں آپ نے سعودی عرب جانا ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ سامان لے کر جائیں گے, کپڑے جتنے ضرورت کے ہیں اس سے زائد لیں گے, کرنسی جتنی چاہیے اس سے زائد لیں گے. حالانکہ وہاں سب کچھ مل جاتا ہے, اگر بالفرض نہ بھی ہو تو تعلقات انسان کے ہوتے ہیں, آج کل جدید سہولیات ہیں, سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن جہاں ہم نے آگے جانا ہے اور جس مالک کے پاس جانا ہے اس کے لیے تیاری, اس سے ملاقات کی تیاری, اس کی جانب توجہ نہیں. اور ہم میں سے ہر شخص زندگی کا اکثر حصہ گزارے بیٹھا ہے, یعنی تھوڑے دن باقی ہیں.
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کی اوسط عمر جو ہے 60 اور 70 کے درمیان ہے، بہت کم ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے۔ تو اکثر حصہ تو گزار چکے، اب چند دن باقی ہیں آگے جانے کے، اور یہ جو دن بھی ہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا، ہفتہ گزرنے میں پتہ نہیں چل رہا، سال گزرنے میں پتہ نہیں چل رہا، تو اس کی جانب توجہ نہیں۔ تو وہاں جو ساتھ لے کر جانی ہے کرنسی، اس کی جانب توجہ نہیں، وہاں جو چیزیں کام آنی ہیں اس کی جانب توجہ نہیں۔ لیکن جب موت آئے گی تو پھر اس وقت انسان بیدار ہوگا، لیکن اس وقت بیدار آنا کام نہیں ہوگا، آئے گا۔ تو اللہ نے یہ ہمیں زندگی دی ہے اپنے ساتھ تعلق بنانے کے لیے۔ ہمارے ایک بزرگ وہ فرمانے لگے اللہ نے زندگی دی تھی اپنی یاد بٹھانے کے لیے کہ بندہ دل میں اللہ کی یاد بٹھا کر آئے تو میں اس کو نوازوں۔ رہنے کی جگہ تو دنیا تھی ہی نہیں، ہماری جگہ تو منزل تو وہ آخرت ہے، جنت ہے، لیکن ہم نے جو اللہ کی یاد کو بالکل دل سے نکال دیا اور جو مقصد تھا اس سے بالکل غافل ہو گئے۔ تو جب تک ہمارا تعلق اللہ سے ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ سے تعلق بڑھانے کی ہمیں فکر نہیں ہوگی، تو اس وقت تک ہمارا کام نہیں بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کے لیے سب سے اول چیز وہ فرائض کا اہتمام ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، مال اللہ نے دیا ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طریقے سے حرام سے بچنا یہ بھی فرض۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنے کا اہتمام، چاہے اس میں ہمیں جتنا نفع دکھائی دے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا مالی مفاد دکھائی دیتا ہے تو ہم جو ہے وہ حرام کا ارتکاب کر لیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں بعد میں بخشوا لیں گے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس بدن کی پرورش مال حرام سے ہو گئی وہ جہنم ہی کے لائق ہے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ اور مال حرام کی نحوست کی وجہ سے انسان کی عبادات کی جو ہے وہ توفیق بھی چھن جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کو اگر توفیق ہو گئی تو دل نہیں لگے گا۔ تو اب جو ہے ہمارے معاشرے میں حلال و حرام کا امتیاز بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، بس صرف یہ مقصد بن گیا پیسہ بناؤ جیسے بنتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بھی خودکشیاں عام ہو رہی ہیں، اور بے چینی، ڈپریشن کا ہر آدمی مریض بن رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے تعلق بڑھانے کی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ سے تعلق بڑھانے والی سب سے پہلی چیز یہ فرائض کا اہتمام اور حرام سے بچنے کا اہتمام۔ اور دوسری چیز جس سے اللہ سے تعلق بڑھتا ہے وہ کلام اللہ کی تلاوت ہے، قرآن مجید کی تلاوت۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو جتنی اس سے باتیں کرتا جاتا ہے اتنی اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، تو جتنا بندہ کلام اللہ قرآن مجید پڑھتا ہے، توجہ سے پڑھتا ہے، اتنا اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کا نہ پڑھنا یہ دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ دلوں کو زنگ جو لگتا ہے تو اس کا دور کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دلوں کا زنگ قرآن مجید کی تلاوت سے دور ہوتا ہے اور موت کی یاد سے دور ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت دلوں کی بیماریوں کی بھی شفا ہے اور دل کی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، بیمار دل کی دوا بھی ہے، اور تندرست دل کے لیے جو ہے وہ غذا بھی ہے۔ اب ہم جو ہے وہ عموماً ہماری زندگی سے قرآن مجید کی تلاوت نکل گئی، عموماً رمضان میں ہی تلاوت کا معمول مستقل کرتے ہیں، ورنہ صرف وہ چند صورتیں پڑھنی اور بالترتیب قرآن مجید پڑھنے کا معمول اکثر لوگوں کی زندگیوں سے نکل گیا۔ حالانکہ قرآن مجید تو ایسی نعمت ہے کہ اس سے تو انسان کا دل بھرتا ہی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ میری زندگی میں کوئی دن آئے کہ اور میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کروں، اور ہمارے مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں قرآن مجید اٹھا کے ہی نہیں دیکھتے۔ تو اللہ سے تعلق بڑھانے والی چیز ایک قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، اور دوسرا اللہ سے تعلق بڑھانے والی چیز اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر زبان سے الحمدللہ پڑھنا، اور اللہ سے عرض کرنا کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ آپ کا انعام ہے مجھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو، یعنی خواہ وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، خود اس کی ذات میں وجود میں اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ جو اللہ نے ہمیں آزاد تندرست دیے ہیں، اب ایک عضو میں کوئی تھوڑی سی خرابی آ جائے کروڑوں لگ جاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتا بندہ، اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا۔
اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی معاوضے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ سارے اعضاء تندرست دیے، پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کر دیا، یہ اتنا بڑا انعام۔ تو اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر اس پر شکر ادا کرنا یہ بھی اللہ سے تعلق کو بڑھاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے تعلق کو بڑھاتی ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے، کہ انسان خوب اللہ سے مانگنے کا اہتمام، تھوڑی تھوڑی چیز بھی ہو وہ اللہ سے مانگے، جتنا اللہ سے مانگے گا اتنا ہی وہ اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔